الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اے ایمان والو، پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ برتو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اس کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو، خون کو جو بہتا ہو، خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے، بشرطیے کہ نہ طالب لذت ہو نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم. واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. ایمان والوں کو ہدایت ہے کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ اور اسی کو استعمال کرو. قرآن مجید میں ہے کلو، کھاؤ، اور مراد صرف کھانا نہیں ہے، حلال طریقے سے نفع اٹھانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں، یہ میرے پیسے کھا گیا. حالانکہ اس نے تو پیسے نہیں کھائے، اس نے پیسے آپ کے دبا لیے، اس نے پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا. تو ہم محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ پیسے کھا گیا میرے. تو اسی طرح قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ اسی کو استعمال کرو، اسی سے نفع اٹھاؤ. حرام چیز نہ کھائی جاتی ہے نہ اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، کھاؤ اور برتو، یعنی استعمال میں لاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ جو پاکیزہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. حلال چیزیں سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال رزق عطا فرمایا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، حلال مال دیا ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور ان نعمتوں کی قدر کیا کرو. ضائع نہ کرو، اس میں بخل نہ کرو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہ بڑی ناشکری ہے، یہ اس رزق کی ناقدری ہے، یہ بڑی احسان فراموشی ہے، یہ بڑی احسان فراموشی ہے. اللہ کا عطا کردہ ہوا رزق اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اور پھر حلال اور پاکیزہ دے رہا ہے، تو اس کی پھر قدر کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور رزق کو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، شیطان ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ رزق ہے، اور اس سے اللہ ہی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان سے اللہ ہی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. یہ شیطانیت ہے. اللہ جو نعمتوں میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، تمہارے اندر عاجزی بڑھے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اضافہ ہو، تمہاری زندگی میں اللہ کی فرما برداری بڑھے، یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے. اور نعمتیں بڑھ گئی، رزق بڑھ گیا، اللہ سے دوری ہو گئی.
اللہ سے دوری ہو گئی۔ اب اللہ کے گھروں میں گنے چنے لوگ آتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پیسہ بھی دیا ہو اور پھر وہ قرآن بھی تلاوت بھی کرتے ہوں، پھر اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہوں، پھر اللہ کے گھر میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیاوی لحاظ سے ذرا سے کوئی حیثیت حاصل ہو جائے وہ تو اللہ کا گھر ہی بھول جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے کلام کی تلاوت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے جھکنے ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی حیثیت کیا مل گئی، نوازے کیا گئے، اللہ نے کچھ دے کیا دیا، وہ اپنی اوقات ہی بھول گئے کہ ہم بھی کسی کے محتاج ہیں۔ یہ سب کچھ کسی کا عطا کردہ ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، سب اللہ کو تو دیا ہوا ہے۔ ذرا سی رسی کھینچ لے تماشا بن جاؤ گے، دنیا تماشا دیکھے گی، وہ اوپر بھی لے جا کے جا سکتا ہے، نیچے بھی پھینک سکتا ہے، اسے تو یہ قدرت حاصل ہے۔ تو جو جو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں اضافہ، اس کی نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ اور اس کی نعمتوں میں اس کی فرما برداری کرو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے مخلص بندے ہو تو پھر اس کی شکر گزاری لاؤ۔ پھر بتایا کہ حیوانات میں جو چیزیں حرام ہیں وہ صرف یہ ہیں جو اللہ نے بتائی، باقی مشرکین جو ان کی تجویز اور ان کے طے کردہ نظریات کے مطابق چیزیں حرام ہیں وہ حقیقت میں حرام نہیں ہیں۔ ان کے ہاں تو کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور مقرر کر دیتے کہ یہ اس کا ہے، اب اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اب اس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے، اس کا گوشت نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے کہ یہ فلاں کے نام پہ نذرانہ ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کے نام پہ یہ وقف ہے۔ فرمانا وہ حیوانات صرف یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، اور وہ مردار ہے، چاہے وہ مردار پورا مردار ہو یا آپ اس زندہ بکری کا گوشت کاٹ لیں، زندہ گائے کا گوشت کاٹ لیں، وہ بھی حرام ہے، یا زندہ جسے کہیں کہ دمبے کا گوشت کاٹ لیں یا اونٹ کا گوشت کاٹ لیں زندہ، اور اس کا گوشت کاٹ کے استعمال کرنا، اس سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ مردار کا بھی حرام ہے، مردار ہے اور ایسی بہنے والا خون ہے، تلی ہے، خون تو وہ بھی ہے لیکن وہ جمع ہوا ہے، بہنے والا خون وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ اور اسی طرح غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پہ نامزد کردہ جانور یا کوئی چیز اس کے نام پہ نامزد کی گئی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں کوئی آدمی بھوک سے بیتاب ہو اور زندگی بچانے کا مسئلہ ہو، اب اسے لذت لینا بھی مقصود نہیں اور ضرورت سے زائد وہ تجاوز بھی نہیں کر رہا، پھر ان حرام کردہ چیزوں سے اتنا لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس پر گناہ نہیں۔ جان بچانے کے لیے بھوک سے اس قدر بیتاب ہے، جان نکلنے کو ہے، لذت بھی مقصود نہیں اور ضرورت سے زائد بھی نہیں کھا رہا، صرف جان بچا رہا ہے، تو فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں، بڑی بخشش کرنے والے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔